ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مصیبت ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہ ہو، اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم ایسے آزمائش اور مصیبتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں؟ اور یہی فلسفہ قربانی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ نے انہیں 10 باتوں سے آزمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا۔ اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہے، اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں، اور مختصر سی اس محفل میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جو آزمائش ہوئی ہے اس میں سے ایک آزمائش تو یہ کہ ولادت آپ کی غار میں ہوئی، گھر میں بھی ولادت نہیں ہوئی۔ ولادت کے وقت حالات اتنے خراب تھے بادشاہ کی طرف سے، نمرود کی طرف سے، کہ آپ کی والدہ اور والد جو حضرت آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جو ہے وہ آپ کو کی ولادت کے وقت غار میں گئے، اور ولادت جیسے ہوئی تو آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے کارندے آ کر کے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارے نومولود کو قتل نہ کر دیں، بچہ چھوڑ کر آ گئے۔ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچے تو پھر وہ بتوں کا معاملہ، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، چونکہ ہمیں بہت جلدی اپنے عنوان کے قریب پہنچنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ کی ہجرت، آپ نے جو ہے وہ بابل سے ہجرت کی، اور پھر آپ جو ہے وہ مصر گئے اور وہاں پہنچے اپنے چچا کے پاس۔ حران ایک علاقہ ہے، اور آپ کے جو چاچا تھے ان کا نام حاران ہے، حارانی سے منسوب یہ حران کہلاتا ہے۔ تو وہاں یہ آپ کے چچا کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت جو وہ حاران کی، ان کا نام حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ جس کا حسن مشہور ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کا حسن عورتوں میں مشہور ہوا ہے وہ حضرت سارہ ہے، اور مردوں میں جن کا حسن مشہور ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ کے حسن کا حصہ ملا تھا، کیونکہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی دادی ہوتی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ آپ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، اور حقیقی دادا کی یہ والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دادی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور بڑا قریبی رشتہ ہے حضرت سارہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ تو بہت خوبصورت تھی، حاران کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب سارہ کا نکاح ہو گیا۔ اور حاران نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع فرماتے ہیں، تو انہوں نے منع کیا اس بات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکے حق سے، تو حاران ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب سارہ کو، ان تینوں کو آپ نے یعنی کہ حاران نے جو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سارہ کی وفا اور
ان کی سچائی، صداقت، شوہر سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کہ باپ کو چھوڑنے تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے جب وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ حقانیت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب سارہ کی وفاداری، محبت، انسیت اور الفت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ تم میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا، جب بھی تم کوئی بات کہو گی تو میں تمہاری بات نہیں کاٹوں گا اور تم میری بات نہیں کاٹو گی۔ یہ ایک معاہدہ تھا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو آپ نے اپنی بیوی جناب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ اب وہاں سے آپ حران سے نکل کر آپ فلسطین پہنچے، اور آپ کی یہ دوسری ہجرت تھی، بلکہ جب آپ فلسطین پر قدم رنجا آپ نے فرمایا تو فلسطین کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی کھیتی باڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دی، ہدیتاً دے دیا، تحفتاً دے دیا، کہا کہ آپ یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل فلسطین کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی کھیتی باڑی میں بہت برکت عطا کی، بے پناہ برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو لے کر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ چونکہ مختصر میں ہمیں بیان مکمل کرنا ہے اور یہ ذکر چونکہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں تو بہت مختصر کر کے اس کو ہمیں پائے تکمیل تک آج ہی پہنچانا ہے، کیونکہ پھر اگر آئندہ ہفتے میں وقت ملے گا انشاءاللہ تو ہم جو ہے وہ قربانی سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور آن لائن چونکہ پروگرام ہوتا ہے لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں تو جو ہے وہ پھر اختصار بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جا رہے تھے، مصر سے جو وہ یعنی حران سے نکل کر تو راستے میں مصر آتا تھا، بلکہ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مصر کا ہی ایک علاقہ ہے۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو جناب سارہ کو مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ قید کر لیا، معاذ اللہ۔ وہ عورتوں کا بڑا دلدالہ تھا، اور جب وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے سپاہی لے گئے، اور جب بادشاہ نے انہیں جو ہے وہ قید کیا، اور قید کرنے کے بعد جب ان کی طرف دست درازی اور ان کے ساتھ بدنیتی کرنی چاہیے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کے وجود کو فالج ہو گیا اور اس کے ہاتھ کام نہیں کیے۔ پھر جناب سارہ نے دعا کی تو دعا کی برکت سے پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اس کی بدنیتی بڑھی، اور جب وہ بدنیتی کرتا تب جو ہے وہ سزا پاتا۔ آخر کار اس نے کہا کہ آپ کوئی برگزیدہ بندی ہیں، اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے بے عین ہی ایسا ہی واقعہ ایک اور عورت ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ جب میں نے اس کی طرف جب بھی ہاتھ بڑھایا تو جیسا آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے پر انجام ہوا ویسے اس کے ساتھ بھی، اس کا نام ہاجرہ ہے۔ اور پھر کہا کہ شاید وہ آپ کے قبیلے کی ہو، خاندان کی ہو، اس نے اپنے طور پہ کہا کہ میں وہ آپ کو سونپتا ہوں۔ تو جب حضرت سارہ لوٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو یہ حضرت ہاجرہ کو لے کر لوٹی۔